اس کے بعد میں ہمارے شہر کے مشہور و معروف عالم دین جناب مولانا معز الدین فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے، اپنے کلمات سے ہمیں نوازے، ہماری رہنمائی کرے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا فسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام مولانا آزاد کالج کے پرنسپل مظہر فاروقی صاحب اور جناب واجد قادری صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام، معزز مہمانان اور ہمارے ایس آئی او کے صدر صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے جو ہے طلباء اور عزت نشین بہنوں، آج بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ایس آئی او کے تعاون سے اور مولانا آزاد کالج کے جو ہے اس کیمپس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، جوان ہو، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نصرت بالشباب، میری مدد جوانوں نے کی تھی۔ دنیا میں جو انقلاب آیا تھا کہ دنیا آخری ذلت کے گڑھے کے کنارے کھڑی تھی اور بالکل ہلاکت کے قریب جا چکی تھی، انسان کا قاتل بن گیا تھا، انسان شراب میں ڈوب چکا تھا، پوری انسانیت ظلمات میں، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں برپا ہوئے، آپ آئے اور آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کو کوئی سہارا نہیں تھا، اور ابھی 5 سال کی عمر کو پہنچے نہیں تو اللہ نے والدہ کا بھی سہارا چھین لیا۔ دنیا میں آپ کسی سہاروں پر نہیں رہے، صرف اللہ تعالیٰ کے سہارے پر آپ نے وہ انقلابی کام کیا کہ صرف 23 سال کی مدت میں پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ پورا دنیا میں جو کرپشن تھا، برائی تھی، ظلمات تھے، تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلمات کو روشنی سے بدل دیا اور اس ظلم کو انصاف سے بدل دیا۔ اور یہ فرمایا تھا جب آپ آخری حجۃ الوداع میں آپ خطبہ دے رہے تھے اور جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا، اسلام پورا ہو گیا، مذہب دے دیا گیا اور ایک دین اور ایک جینے کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ اس کے بعد 1,24,000 سے زیادہ آپ کے سامنے جو ہے صحابہ تھے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اب میں آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری پروفٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام موجود آدمی غائب آدمی تک پہنچا دیں۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ صرف جب کہ آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن صرف 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو مکہ اور مدینہ میں ملتی ہیں، باقی پورے صحابہ دنیا میں چلے گئے اور اس دین کو پورے دنیا کے ہر گھر میں انہوں نے پہنچا دیا۔ عزیز بچوں، اب کوئی نبی اور پیغمبر آنے والا نہیں، اتنا عظیم دین آپ کو دیا گیا، اتنا بڑا قرآن آپ کو دیا گیا، اتنی بڑی شریعت آپ کو دی گئی، اور یہ آپ سے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے جہاں میرا دین نہ پہنچ جائے۔ لیکن پہلے آپ کو دین پر عمل کرنا پڑے گا، دین کے رنگ میں رنگنا پڑے گا، آپ کو دین کو اپنے اندر لانا پڑے گا۔ خالی مسجد کی مسلمانی اسلام نہیں سکھاتا کہ ہم مسجد میں مسلمان اور کالج میں ہم ویسٹرن اور انگریزی کلچر کو قبول کریں، ہم جو ہے دوسروں کی تہذیب کو قبول کریں اور ہم دوسروں کا تھوک چاٹے، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا، تو یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا، تو
مجھ کو گیلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے جو آپ کو دین دیا اسی میں عزت ہے, اسی میں آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے. اللہ نے کہا لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ غم کرو نہ افسوس کرو, تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی صاحب ایمان ہو. لیکن کیا کہے اس کو, آپ کو ہم زمانہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی آج کہ مسلمان شراب بنا رہا ہے, مسلمان شراب پی رہا ہے, مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے. آج اورنگ آباد کی سرزمین پر 2 مہینے میں 26 مسلمانوں نے 26 مسلمانوں کو قتل کی. جیسے اقبال نے کہا نقشوں کو تم نہ جانچو, لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے. ہم بڑے خوش ہیں کہ کالج کا کیمپس میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کچھ مدرسے کام کر رہے ہیں, لیکن خرابی کتنی آئی ہے, کتنی برائی آئی ہے. اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, یقین مانو جب دنیا میں دھرتی پر برائی زیادہ ہوتی ہے, خباثتیں زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتے ہیں, اور تم گھر میں رہو گے تم کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا. قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, ہم اس کی حفاظت. اگر آپ کو اور مجھ کو اپنی حفاظت کروانی ہے تو قرآن کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا. آپ کو پورے الف سے لے کر یا تک اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. آپ کی شادی اسلامی ہو, آپ کا کالج اسلامی ہو, آپ کی تجارت اسلامی ہو, آپ ایک پڑوسی ہے تو اچھے پڑوسی بنو. میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا پڑوسی بھوکا اس کا اسلام نہیں, اور پڑوسی میں مسلم نہیں کہا تھا. جو بھی پڑوسی آپ کا ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, آپ کے پاس وہ بھوکا رہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے سے اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو بندہ کہے گا اے اللہ آپ پر بھوکے, آپ تو پروردگار ہے, کریٹر ہے, خدا ہے, آپ کیسے بھوکے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تجھ کو کھانا کھلاتا تو مجھ کو وہاں پاتا. اللہ تعالیٰ کہیں گے میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا, تو بندہ کہے گا اللہ آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فرمائیں گے میرا فلاں بندہ ننگا تھا, کپڑے نہیں تھے, مر رہا تھا, تو اس کو کپڑے پہناتا تو مجھے وہاں پاتا. یہ ہماری تعلیمات تھی جو آج کتابوں میں دھری کی دھری رہ گئی, اور آج اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مسلمان پورا اتنی بری حالت سے گزر رہا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. ہم نے ابھی بیچ میں سروے کیا, قبرستان جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے عبرت کی جگہ ہے. یقین مانو میں آپ کو اس اسٹیج سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ہم نے 20 بچوں کو مسلمانوں کو پایا جو قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کے نشہ کر رہے تھے. کیا بتایا جائے آپ کو, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا آپ خالی کالج میں بیٹھیں گے؟ آپ کو نکلنا پڑے گا, کوئی کچا پکا مکان نہیں چھوڑنا پڑے گا اس جوانوں کو, کہ آپ کو اس دھرتی سے برائی کو مٹانا پڑے گا اس دھرتی سے. ورنہ یاد رکھو اللہ کی عذاب کا لاٹھی چل چکی ہے. آج ہم گھروں میں قید ہو گئے, آج ہم پر جو ہے ظالم مسلط ہو گئے. یہ ایسی نہیں ہوتا, یہ دنیا اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے, بلکہ ایک علیم اور خبیر کی یہ سلطنت ہے. اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں گرتا, ایک ذرہ نہیں اڑتا, ایک بارش کا قطرہ نہیں برس سکتا. یہ ایسی ہو جائے گا. عزیز بچوں اور بچیوں, آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. میرے نبی کو 1 منٹ سکون نہیں تھا, کبھی عقبہ کی پہاڑی میں, کبھی احد میں, کبھی بدر میں, کبھی آپ ایک ایک مکان پر جاتے تھے جو آپ پر کچرا ڈالتا تھا, آپ ان کو دعائیں دیتے تھے. ایک عورت کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں کہ بار بار کچرا, ایک دن کچرا نہیں آیا 2 دن, تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تو لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہو گئی. تو آپ اس کی عیادت کو چلے گئے پھل لے کر. یہ اخلاق ہے ہمارے پاس, یہ کردار ہے ہمارا. اور ہم تو بہت جلدی ایکسائٹ ہو جاتے ہیں بدلہ لینے کی, ہمارے اندر ہمارے دل کینوں سے بھرے ہوئے ہمارے دل. تو یہ کام کرنے والی قوم کی جو ہے علامت نہیں ہے. اور یاد رکھو جو کام نہیں کرتا اللہ اس کو ہٹا دیتا ہے. یاد رکھو, یہ مائک آواز نہیں دے گا تو آپ کے پرنسپل صاحب کہیں گے یہ لوگ ہٹاؤ اس کو, دوسرا لاؤ. ایسی ہی جو قومیں کام نہیں کرتی اللہ ان کو ہٹاتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ, جو اپنے دین سے روگردانی کرے گا, دین سے پھرے گا, اللہ دوسری قوم کو اٹھائے گا. اور وہ کام شروع ہو چکا. یاد رکھیے آپ, فرانس کا بھی ایک واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. وہاں کی 9 مسلم بچیوں نے جب ان کے کالج میں انگریز لڑکیاں جنہوں نے ایمان قبول کیا, اسلام قبول کیا, ان کے کالج نے ان کو حجاب پہن کر آنے پر پابندی لگا دی کہ آپ برقع پہن کر, جن کے ہاتھ کے اندر دستانے ہیں, ان کے چہرے ڈھپے ہوئے, ان کے پیروں میں موزے ہیں. اور کالج نے, انتظامیہ نے, ایڈمنسٹریشن نے ان کو اجازت نہیں دی کہ آپ حجاب اتار کر آؤ.
ان بچیوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ہم اپنا حجاب نہیں اتاریں گے، اپنا برقع نہیں اتاریں گے، اور حجاب کے ساتھ گئی، عدالت نے فیصلہ ان کے لیے دیا۔ اور آج ہم کو وراثت میں دین مل گیا تو ہم برقع اتار رہے ہیں، ہم بیوٹی پارلرز جا رہے ہیں، ہم ناچ گانے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دین سے روگردانی کرے ان کو بازو ہٹاتا ہے اور دوسروں کو لے کر آتا ہے۔ یاد رکھیے وہ زمانہ آج خطرے کی گھنٹی ہے اس ملک میں۔ آج ہمارا کیا حالت ہو گئی، آج بینک دیوالیہ ہو رہے، لوگ بے روزگار ہو رہے، بارشیں رک گئی، اللہ کی مدد رک گئی۔ اس لیے رکی کہ اس دھرتی پر پاپ زیادہ ہو گئے، گناہ زیادہ ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو عذاب کا فیصلہ کیا اور فیصلہ دیا کہ جا کر اس بستی کو الٹ دو، ہلاک کر دو۔ تو ایک فرشتے نے کہا اے اللہ تیرا ایک بندہ وہاں پر ہے جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا، کبھی تیری اس نے تیری خلاف ورزی نہیں کی، تیرے دین کے خلاف نہیں گیا، بڑا پابند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے عذاب شروع کرو۔ اس کے کان پر جو نہیں رہیں گی، اس کے ماتھے پر بل کیوں نہیں آیا کہ اس دھرتی پر اللہ کا دین اجڑ رہا اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کام کرنا۔ اللہ نے یہ فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے لیے برپا، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی ساری مسلمانوں کے لیے نہیں تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا تھا، رحمتا للمسلمین نہیں بنایا تھا۔ خالی مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے آپ، ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ اور تم لوگ بھی خالی مسلمانوں کے دائی نہیں، تم ساری انسانیت تک جانا پڑے گا تم کو، کوئی مکان مت چھوڑیے۔ یہ آج طے کر کے اٹھو آپ، اگر یہ جلسہ کامیاب کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ دنیا 2 دن کی دنیا ہے، 2 دن کا خواب ہے۔ جانوروں کی زندگی مت گزارو۔ آج ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں صرف پیٹ کی پوجا کرنا سکھا رہے، پیسے کیسے کمائے جائے، کیسے دولت۔ ایک ہماری زندگی ہو گئی ڈائننگ ہال سے لیٹرین تک، بس جیسے جانور جیتا ہے اس کو کھانے کے لیے چارہ اور پینے رہنے کے لیے باڑا چاہیے، بس 2 ہی چیز جانور کی ہوتی۔ آج ہم نے چارے کا نام برگر رکھ دیا، فلاں رکھ دیا، اور رہنے کے لیے فلیٹ ہے، بنگلوز ہے، سب ہے۔ یہ اس کے آگے آپ کی فکر نہیں جا رہی۔ جانوروں کی زندگی، آپ کے نبی نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ ساری انسانیت کے لیے کام کرو، انسانیت کا، اور اللہ رب العالمین تمہارے کام بنائے گا۔ اللہ تم کو دھرتی پر مقام عطا کرے گا، تم کو قربانی دینا پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھیں گے کیا کر کے آئے جناب، کون سی ڈگری لی تھی آپ، MBA تھے، آپ ڈاکٹر بن گئے، MBBS بن گئے، خالی آپ کو اپنا ہاسپٹل یاد تھا، آپ کو بس کہاں سے کمیشن آتا ہے۔ آج اللہ نے یہ فرمایا تھا اقرأ بسم ربک، ارے پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ایسا ڈاکٹر بنے کہ آپ نے رب کے نام سے پڑھی، اب آپ کسی مریض کی جان سے کھلواڑ نہیں کریں گے، آپ میڈیکل سے کمیشن نہیں کھائیں گے، آپ کسی لیب پر سے کمیشن نہیں کھائیں گے، یہ حرام مال کھا رہے ہیں آپ انجینئر بنیں گے تو ملاوٹ نہیں کریں گے، یہ دین سکھاتا ہے۔ آپ حلال مال کھائیں گے تو بچے آپ کے اچھے نشو نما پائیں گے۔ آپ کہتے ہیں مولانا میرا بچہ باغی بن گیا، میرا بچہ ایسا، آپ نے مال کیا کھلایا اس کو؟ حرام مال کے بعد کوئی ولی اور معین الدین چشتی تو نہیں بنے گا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، جب جا کے معین الدین چشتی بنے۔ ہماری مائیں ٹی وی دیکھتے ہوئے دودھ پلا رہی ہے اور وہ بچہ لے رہا ہے اثر، تو بچے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے، اور کیا پیدا ہوں گے، کیا امید کریں گے آپ ان سے؟ تو دیکھیے میری بات تھوڑی تلخ ہو رہی ہے لیکن میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اس اندھیرے سے نکلنا پڑے گا۔ آپ جو آنکھ بند کر کے شتر مرغ کی طرح بہت اچھا چل رہا ہے صاحب، بہت اچھا نہیں چل رہا ہے، بہت خراب چل رہا ہے، آپ کو اچھا کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کی داستہ بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ یہ گھنٹی ہے ترکی میں اور دوسرے ملکوں میں جو انقلاب آیا کہ برما میں مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے 1960 میں، بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ وہاں گئے تو وہاں پر مسلمانوں کے محلے میں پورے بازار تھا، نماز کا وقت ہوا، عصر کے 2 مصلی تھے خالی، پورے اپنی دنیا میں لگے ہوئے تھے۔ تو مولانا کی تقریر آج بھی نیٹ پر موجود ہے۔ مولانا نے کہا خدا کی قسم میں آگے کا دور دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھروں کو، آپ نے جیسے اللہ کے گھر کو ویران کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو ویران کرے گا اور تمہارا قتل عام ہوگا۔ آج وہی ہوا برما میں کہ ان کو جلا دیا گیا، مار دیا گیا، ملک خالی کرا دیا گیا۔ یقین مانو آج علماء دیکھ رہے ہیں، ہم ابھی بنگلور گئے،
حیدرآباد, وہاں بڑے بڑے علماء, IAS آفیسر, جج, ریٹائرڈ جج, ان کے ساتھ ایک کانفرنس ہوئی. انہوں نے جو باتیں کہی وہ 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کرنا ہے کہ آپ خود نمازی بن جائیے. اللہ کی مدد نماز کے بغیر نہیں آتی, یہ طے کر لو انشاءاللہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی. کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کرنا ہے کہ ہمارے جتنے بچے, سروے کرو محلے کا, کون سا بچہ اسکول نہیں جاتا, کالج نہیں جاتا, اس کو اسکول اور کالج بھیجو. تعلیم, آپ اس ملک کی ضرورت بن جاؤ, اور ہر بچے کو دینی مکتب سے جوڑو. 2019 کا جو تعلیمی نظام آ رہا ہے, انگریزی میڈیم میں پڑھنے والے بچے مسلمان باقی نہیں رہیں گے اگر وہ نظام تعلیم, تو آپ اپنے مکتب سے اتنا مضبوط کر دو ان کو کہ ان کو کوئی تعلیمی نظام ہٹا نہ سکے. اور تیسرا کام, ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بہت ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ. 80 نہیں 90% بلکہ 95% غیر مسلم بہت نرم دل ہے. آپ جاؤ تو صحیح ان کے پاس, آپ ان سے ملو تو صحیح, آپ نبوی جو ہے اخلاق تو پیش کرو. یقین مانو آپ کے اسلام میں ایسے گریں گے جیسے پکے پھل گرتے ہیں. یہ کام کرنا پڑے گا. دیکھو انجام اللہ کے ہاتھ میں, جیسے اقبال نے کہا انجام اس کے ہاتھ میں ہے, آغاز کر کے دیکھ, بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ غیرت پیدا فرمائے, اور یہ طے کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے, اور اللہ تعالی ہم پر کوئی عذاب نہ ڈالے اس سے پہلے ہم کو کام کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب